بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان إذا قبل رمضان خطب الناس فقال أيها الناس قد أتاكم شهر مبارك فشمروا له وأحسنوا نياتكم فيه وعظموا حرمته فإن حرمته من أعظم الحرمات عند الله فلا تنتهكوه فإن الحسنات والسيئات تضاعف فيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے جس میں یہ ہوتا تھا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اس کی تیاری کر لو اور اس مہینے میں اپنی نیتوں کو اچھا کر لو اور اس مہینے کا احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احترام اور اس کی عزت اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی باعزت چیزوں میں سے ہے، اس کو پامال مت کرو۔ کیوں کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں اس مہینے میں کئی گنا کر دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اب اس مہینے میں کرنے کا کام کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوب تیاری کرو، یعنی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ تیار رکھو کہ اس مہینے کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہے، پھر رات کی تراویح ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، پھر نوافل ہیں، پھر ذکر اذکار ہے، خیر کے اور کام ہیں، پھر صدقات ہیں، غریبوں کی مدد کرنا ہے، ہمدردی ہے، ایثار ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اس مہینے کے اعمال ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ فرمایا نیتیں اچھی کرو، سوچ اپنی پاکیزہ کرو۔ اس مہینے کے اندر جیسی سوچ انسان رکھے گا، جیسی ذہنیت رکھے گا، ویسے ہی ساری سال انشاءاللہ رہے گی۔ نیت کیا ہے؟ اپنی سوچ کا نام ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں منفی سوچ انسان ختم کر دے، مثبت سوچ اس کے لیے رکھے، اللہ کے ہاں سے ہر ایک کے لیے خیر مانگے۔ جب ہر ایک کے لیے خیر مانگے گا تو اللہ کی طرف سے اسے خود بخود خیروں کے فیصلے اس کے لیے ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا باعزت ہے، بڑا بابرکت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا احترام اور مقام ہے۔ اگر اس لیے اس مہینے کے احترام کو نہ ختم کرنا، یعنی ایسے کام نہ کرنا کہ جو اس مہینے کے احترام کے منافی ہیں، جو بے ادبی شمار ہو۔ فرمایا کہ اس مہینے میں جیسے نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ 10 گنا عام اصول کے مطابق اضافہ کیا جائے تو 700 گنا تک ایک عمل کا ثواب ہے۔ یعنی ایک پارہ تلاوت اگر آپ کریں گے تو 700 پاروں کی تلاوت کا ثواب ہے۔ 2 نفل پڑھیں گے تو 1400 نفل کا ثواب ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 700 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ کسی غریب کی مدد کریں گے تو 700 غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں فرمایا نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، لیکن ساتھ میں ذہن میں رہے کہ گناہ بھی اسی ریشو سے بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کا ایک گناہ عام مہینے کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے،
اس لیے اس مہینے میں اس چیز کا بہت اہتمام رکھنا ہے کہ گناہ سے ہم دور رہیں۔ یہ جو گناہ کی ہماری جیب میں جہنم کا دروازہ ہے، یہ جو موبائل ہے ہمارے پاس، یہ جہنم کی کھڑکی ہے، دروازہ ہے، یہاں سے آدمی جہنم میں آرام سے داخل ہو سکتا ہے، ایک بٹن کے فاصلے پر ہے، ہمارے اختیار میں ہے، کوئی ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ یہ کام کرو، اپنے اختیار سے ہم غلط کام کرتے ہیں۔ نظر کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، جب کان اور نظر کی اور زبان کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسے گزرے جیسے اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی سکون آ جائے گا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو حسب معمول درس حدیث کے بعد ایک فقہی مسئلہ انشاءاللہ بیان ہوا کرے گا۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے سحری کھانے کی بہت ترغیب ارشاد فرمایا کہ سحری ضرور کرو، چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کھا لو یا پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کوئی بھی چیز کرو، لیکن سحری کی نیت سے، سحری کے عنوان سے کچھ نہ کچھ انسان کو کھانا چاہیے۔ اچھا، اب سحری رہتی کہاں تک ہے؟ تو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، جو ہی طلوع فجر ہو جاتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں تو وہ کیلنڈر اور گھڑی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اذان اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اذان اسی وقت دی جاتی ہے جب سحری کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اذان کے دوران کھانا پینا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ اپنے روزے کو خراب کرنا ہے۔ جو بندہ اذان کے دوران کھا رہا ہے اس کا روزہ مشکوک ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ دوبارہ اس کی قضا کرے، اس لیے کہ اذان کے ساتھ روزے کے بند ہونے کا کوئی تعلق نہیں، وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں اذانیں ہوتی ہیں وقت پر، تو اس اذان جو ہی شروع ہو جائے اللہ اکبر، بس وہیں پر لقمہ ہے تو ہاتھ سے نیچے رکھ دے، اگر کوئی پیالی اٹھائی ہوئی ہے چائے پینے کے لیے تو اس کو نیچے رکھ دیا جائے۔ اس سے پہلے اس چیز کا اہتمام رہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے تو ڈھیلے چل رہے ہیں اور جو ہی اذان شروع ہوئی تو اب سمیٹنا شروع کر دیا، نہیں، اذان کے ساتھ روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کوئی مؤذن آدھے منٹ کی دیتا ہے، کوئی 2 منٹ کی دیتا ہے، تو روزہ ہے یا وقت ہے، یہ کوئی ربڑ نہیں ہے جتنا مرضی اس کو کھینچ لیا جائے۔ تو اس چیز کا اہتمام رہے، روزے کو خراب نہ کیا جائے، اپنے کو تھوڑی سی بے احتیاطی ہے، کوئی بہت زیادہ ضرورت کی چیز نہیں ہے آدمی کی، یہ بڑی مجبوری ہے اس میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، تھوڑی سی غفلت ہے، لا ابالی پن ہے، لاپرواہی ہے، اس حوالے سے اپنے آپ کو محتاط بنا لینا چاہیے تاکہ ہمارے روزے خراب نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے اس مہمان مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی کسی قسم کی بے اکرامی سے، بے احترامی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، نادار ہیں، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، یا اللہ ہماری دستگیری فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا اور بلا ہے، آزمائش ہے، یا اللہ اس کو پوری امت مسلمہ سے ہٹا دیجیے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں سے ہٹا دیں، اور جگہ کے مسلمانوں سے یا اللہ اس کو ہٹا دیجیے، یا اللہ کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے یا اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما دیجیے، تمام مسجدوں کی رونقیں بحال فرما دیجیے، یا اللہ جو معاش کی پریشانیاں اس کی وجہ سے آگے یا اللہ ان کو بھی ختم فرما دیجیے، یا اللہ ہر قسم کی فراخیاں، وسعتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، یا اللہ ہم قدم قدم پر آپ کے کرم کے محتاج ہیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا وأوسطه فلاحا
وآخره نجاحا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.